اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا اس سیریز کا دوسرا سیشن ہے اور دوسرا اور آخری سیشن ہے جس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان مطالب کو لے کر عرض کریں گے کہ تمدن اسلامی کی تشکیل میں جنگ نرم کا کیا کردار ہے۔ یہ ہمارا موضوع قرار پایا تھا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے تمدن اسلامی کے حوالے سے اور اس کے بنیادی خد و خال کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کی توجہ کے طالب ہیں کہ خداوند متعال نے اس سال دوبارہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ماہ رمضان سے، اس ماہ دعا سے، اس ماہ مغفرت سے، اس ماہ برکت سے، اس ماہ سے استفادہ کریں کہ جس میں خدا کے اولیاء خدا سے نزدیک تر ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال اپنی برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے اس سے بہتر فرصت شاید پورے سال میں نصیب نہ ہو۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شاید وہ رات کہ جو اس مہینے میں یقیناً آنے والی ہے ایک ایسا پیغام لے کے آئے، ایک ایسا دروازہ کھولے کہ جس کی وجہ سے ہم اس ہدایت کی راہ پر خداوند متعال کے نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ شاید اس مہینے میں خداوند متعال اس قسم کے روزے داروں میں ہمیں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو نہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں، نہ صرف اعضاء و جوارح کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ایک ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں حتیٰ ان کا شعور اور ان کی سوچ اور ان کی فکر وہ بھی توحیدی ہو جاتی ہے۔ ہم اس قسم کے روزہ دار بننے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انشاءاللہ خدا سے اس توفیق کو طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ان روزہ داروں میں شمار فرما کہ جو اس کے مقرب ترین روزہ دار ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ رمضان میں وہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم پچھلے سالوں تک نہیں کر پائے۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی برکت سے اپنی زمانے کی حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی اس آیت میں خداوند متعال نے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور ہمارے لیے رہنما کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے۔ ہم اگر متقی ہو جائیں تو ہم اس قرآن سے بہت سارے فیوز ہیں جو کہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم متوجہ ہوں، نہ صرف قرأت قرآن کی طرف، نہ صرف قرآن کو پڑھنے کی طرف۔ درست ہے کہ اس میں بھی خداوند متعال نے بہت اجر رکھا ہے، لیکن قرآن کا اصل کام ہماری ہدایت تھا۔ ہم اس ہدایت کو قرآن سے حاصل کریں، ہم قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں کہ قرآن ہمارے ساتھ کلام کرنا شروع کرے۔ ایک ہادی کلام کرتا ہے اس کے ساتھ کہ جس کو اس نے ہدایت کرنی ہو۔ بس ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں قرآن کو ہمارے ساتھ ہم کلام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا سکیں کہ قرآن ہماری ہدایت کرتا چلا جائے۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمدن اسلامی کس کو کہتے ہیں۔ تمدن اسلامی ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں، ایک ایسے گلوبل سسٹم کو کہتے ہیں جو اسلامی معاشروں پہ، مسلمان معاشروں پہ حاکم نظام ہو، جس کا اکنامکس، جس کا ایجوکیشن سسٹم، جس کی ہر طرح کی انڈیویجول یا کلیکٹیو جو ایگزسٹنس ہے اور اس کے اصول ہیں اور اس کے مبانی ہیں اور اس کی بنیادیں ہیں، وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے استخراج کی گئی ہوں، ان سے لی گئی ہوں۔ ان بنیادوں
پر اس معاشرے کا قیام کیا جائے، اس تمدن کا قیام کیا جائے کہ جو بنیادیں قرآن نے ہمیں فراہم کی ہیں، جو بنیادیں خداوند متعال نے ہمیں فراہم کی ہیں انسان کی دنیاوی اور انسان کی اخروی فیلسٹیشن کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں اس ڈیفینیشن کو عرض کیا کہ یہ وہ تمدن ہے، یہ وہ سویلائزیشن ہے کہ جو قرار پاتی ہے کفار کی سویلائزیشن کے مقابلے میں۔ کفار ایک نیو ورلڈ آرڈر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، سٹرائیو کر رہے ہیں، اسی طرح اہل ایمان اس کے مقابلے میں ایک تمدن کے لیے سٹرائیو کر رہے ہیں جس کو ہم تمدن نوین اسلامی کہہ رہے ہیں۔ وہ تمدن کہ جو اس وقت کے حاضر، جو اس وقت موجودہ دنیا کی حالت ہے، اس کے مسائل کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مسلمانوں کو نہ صرف مادی طور پہ بلکہ معنوی طور پہ بھی رشد پرووائڈ کرے، رشد کا حامل بنائے۔ یہ وہ تمدن ہے کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور یہ تمام مطالب جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں، ان کا سورس وہ امام خامنہئی کا تمدن اسلامی کے اوپر بہت سارا میٹیریل جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کتب میں بھی موجود ہے، اور اس میٹیریل کے حوالے سے اپنے اساتذہ سے بھی ہم نے ہدایت لی، اس کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں عرض کی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے پلرز کے اوپر بات کر لی تھی کہ اس تمدن اسلامی کے ستون کیا ہوں گے، ہم نے اس کی میتھڈالوجی پہ بھی بات کر لی تھی کہ اس تمدن اسلامی کو امپلیمنٹ کرنے کی، انٹروڈیوس کروانے کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی، پروگریس کرنے کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، اور ہم نے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں کل کے لیکچر میں عرض کیا تھا۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں 5 گولز بتائے تھے کہ جو ڈائریکٹ گولز ہیں اس اسلامک سویلائزیشن کے۔ آپ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اور لیٹس سے کہ ہم نے کہا کہ اس کے 5 گولز ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 گولز پہ ہی محدود ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے اور بہت ساری برکات ہیں، اس کے اور بہت سارے اہداف ہیں۔ ہم نے وہ 5 اہداف کے جو ہمارے لیے فرسٹ لیول پہ آپ کو کنوے کرنے میں آسانی ہوتی، ان کو سلیکٹ کیا کہ جو اس کے مین اہداف بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ کہا تھا کہ کچھ ہرڈلز ہیں اس اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن میں، ان ہرڈلز کے بارے میں ہم آج بات کرنا چاہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو لے جائیں گے ایک الگ دنیا میں کہ جہاں پر ایک ایسی جنگ جس میں ہم موجود تو ہیں لیکن شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس جنگ کو ہم جنگ نرم کہتے ہیں یا سافٹ وار کے نام سے بھی اس کو بولا جاتا ہے، عربی میں الحرب الناعمہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے مختلف نام موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس فینومینا کو آج کے لیکچر میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلا جو ہرڈل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن میں ایک معنی کی حیثیت سے موجود ہے، وہ لیک آف ویژن ہے۔ انفارچونیٹلی اگر آپ اس وقت دنیا اسلام کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ اس کے متفکرین اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں، مفکر لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اگر آپ ان کی باتوں کو دیکھیں، آپ ان کی رائٹنگز کو دیکھیں، آپ ان کی سپیچز کو دیکھیں، آپ ان کے مثلاً آرٹیکلز کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گی ایک چیز کہ بہت سارے کیسز میں، اینڈ ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ سب ایسے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے مفکرین بھی موجود ہیں، لیکن موسٹ کیسز میں یو سی کہ ہمارے پاس ایک لیک آف ویژن ہے، کوئی ویژن دینے کے لیے موجود نہیں ہے کہ جو عالمی لیول کا ویژن دے پائے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں، ہم ان سے ویژن لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے یا اپنا کنیکشن اسٹیبلش نہیں کرتے۔ مثلا جب ہم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور ہم نے فارسی سیکھی، تو جب فارسی کی کتابوں سے ہم متعارف ہوئے تو ہم حیران ہوئے کہ اسلامی دنیا کے لیے خود جمہوریہ اسلامی کے پاس اتنے سارے پلانز ہیں، اتنے مفکر لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو لکھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان جیسے معاشرے کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت اچھے اچھے اہل ایمان موجود ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ، لیکن
ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویژن کے جو اس وقت یوتھ کو چاہیے، جو جوانوں کو چاہیے، جو جوانوں کے ایشوز ہیں، جو جوانوں کو ایک گول سامنے دکھائے، ایک منزل سامنے دکھائے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ بس اس میں اسلامک سویلائزیشن کی جو تھیوری کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کو محقق ہونا ہے، کیونکہ رہبر معظم امام خامنہئی نے اپنے گام دوم جو بیانیہ لکھا انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر، اس لکھے ہوئے بیانیے کے اندر اس کو تمدن اسلامی کی تشکیل کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ جوڑا ہے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف، کہ یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور محقق ہوگا اور قطعی ہوگا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح یہ کہ عالم اسلام نے اس تمدن کی طرف بڑھنا ہے، عالم اسلام نے اس تمدن کو اچیو کرنا ہے۔ ہاں، اس کی تکمیل امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے، لیکن یہ کہ اس کا جو مقدمہ ہے، اس کا جو پہلے کا کام ہے، وہ اہل ایمان کو انجام دینا ہے امام کے آنے سے۔ تو ہم لیک آف ویژن کو بہت فیل کرتے ہیں اس وقت عالم اسلام کے اندر، یعنی اگر آپ عرب ورلڈ کو بھی اٹھائیں تو کون ہے کہ جو اس وقت اس عالمی تمدن کی بات کر رہا ہے؟ ہمارے پاس بہت اگر کوئی مفکر پاکستان کے اندر موجود ہوں تو انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ تک کا ان کا ذہن ہے، اس سے زیادہ ان کا ذہن نہیں جاتا، یعنی وہ امت اسلامیہ کے لیول پر سوچنے کے لیے اکثر کیسز میں تیار نہیں ہیں، وہ میکسیمم ایک کنٹری کے بیسس پہ سوچتے ہیں، اور وہ بھی اس کنٹری کو کیا بنانے کا سوچتے ہیں؟ ایک ویلفیئر سٹیٹ جہاں پہ ان کا علاج معالجہ فری ہو جائے، جہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے، جہاں پر کوئی پیاسا نہ ہو۔ یہ سارے اہداف میں ہیں تمدن اسلامی کے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہدف، اتنا چھوٹا ہدف لے کے پوری امت کو تمدن اسلامی اس کی کنفائن نہیں کرتا، یعنی یہ بہت اس کے سیکنڈری یا ٹرشری لیول کے اہداف میں سے آئے گا۔ جب آپ پورے کے پورے تمدن کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور اس پورے افق کا ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر بھوک اور پیاس والا مسئلہ بھی حل ہوگا، لیکن یہ کہ بھوک اور پیاس ہدف بن جائے، فلاحی کام ہدف بن جائے، اور صرف پوری امت کا جو ہدف ہے وہ یہ ہو کہ ہمیں صرف کچھ فلاحی کام انجام دینے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنا چھوٹا جو ہے وہ کنفائنڈ ویژن درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ کچھ لوگوں کو بہرحال اس کے اندر اپنے وظائف کو انجام دینا ہے، کیونکہ بالآخر ہمیں اپنے ارد گرد کے جو محروم ہیں، مظلوم ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، ان کی ضرورت کو پہنچنا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب کیا خداوند متعال نے۔ تو وہ لوگ جو ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن ہم جس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پوری امت کا ہدف صرف یہ ہے کہ ہم ویلفیئر سٹیٹ بنا کے بیٹھ جائیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا جو ہرڈل ہمارے پاس بہت بڑا آتا ہے وہ ہے ڈس یونٹی اینڈ سیکٹیرینزم۔ آپ نے اگر ہماری پہلی گفتگو بھی سنی جو پچھلا سیشن تھا اور آج کی گفتگو بھی، تو ایک چیز کا آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ جب ہم پوری امت اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تمام اسلامک سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دیر ہیز ٹو بی سم سورٹ آف ہارمنی ان ٹرمز آف کلیکٹیونیس، ان ٹرمز آف دیئر ایگزسٹنس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں سیکٹیرین بنیادوں پر بٹے ہوں اور ہم تمدن اسلامی کو ایک عملی جامہ پہنا سکے، ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ان سیکٹیرین لائنز کو بلر کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں دوسری سیکٹس کے ساتھ ان ڈفرینسز کو ختم کر دیا جائے، نہیں، ان میں سے جو پرنسپل ڈفرینسز ہیں وہ قائم رہیں گے، لیکن ان پرنسپلڈ ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے اسلامک یونٹی اچیو کرنا، دس از سم تھنگ دیٹ از ڈیزائرڈ۔ بس ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو اس وقت ہرڈل بن رہی ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر کلی طور پہ، اور من جملہ پاکستان میں بھی یہ مشکلات موجود ہیں، اور اگر آپ عرب کنٹریز دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ مسائل موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ ڈس یونٹی اور سیکٹیرینزم کے۔ دیکھیے، سیکٹیرینزم ہمیں دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ سیکٹیرینزم کی وجہ سے شیعہ کو سنی کے خلاف اور سنی کو شیعہ کے خلاف، اور ان سارے مسائل کے اندر آپ دیکھیے کہ ابھی تک فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے،
ابھی یوم القدس انشاءاللہ آ رہا ہے، اور اس پر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں، تو آپ کو موقع ملے گا یوم القدس میں شرکت کا یا نہیں، وہ تو آپ اپنے لوکل حالات کے مطابق ہی انشاءاللہ طے کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس سال باہر روڈز پر آ سکے یوم القدس کے پروٹیسٹ کے لیے یا نہ، یوم القدس کا جو مقصد تھا، یعنی فلسطین کی آزادی، یعنی زائنسٹ رجیم کی ڈسٹرکشن، اس کا کیا ہوا؟ امت کے لیول پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کسی مثلا اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی سنی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایران کا ایجنڈا ہے، اگر آپ کسی جو ہے وہ شیعہ سے بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو سنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں کس طرح سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے انہوں نے ہماری روٹس کے اندر سیکٹیرینزم کو بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیعہ سنی کا مسئلہ، اس سے ہمیں اوپر اٹھ کے سویلائزیشن کے لیے سوچنا پڑے گا، لا محالہ۔ وہ ہم ابھی کریں، 10 سال کے بعد کریں، 20 سال کے بعد کریں، 30 کے بعد کریں یا 100 کے بعد کریں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ اوور نائٹ ہونے والا کام ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامک سویلائزیشن کین ناٹ possibly materialize unless کہ ہم سیکٹیرینزم کو اپنے معاشروں سے ختم کریں۔ اس بیماری کو جس سے صرف اور صرف ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو ختم کریں۔ اگین I'm not saying کہ اکیڈیمک ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے، I'm not saying کہ ہم اپنے عقیدے کے اوپر کمپرومائز کر لیں، نہ ہی ہم کریں نہ ہی اہل سنت کریں۔ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے اپنے عقیدے کے اوپر رہنے کا، یا حتیٰ فقہی احکام میں اپنی فقہ کے اوپر عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے، اور ڈفرینسز کو ڈسکس بھی ہونا چاہیے، لیکن کس کو ڈسکس کرنا ہے؟ علماء کو ڈسکس کرنا ہے۔ کس کو ڈسکس کرنا ہے؟ ان کو کہ کچھ جانتے ہیں، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، اپنی کتابیں بھی پڑھی ہیں، دوسرے مکتب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ ان ایکیڈیمک ڈسکشنز کو ایکیڈیمیا کے تھرو حل کرنا ہے جہاں تک حل ہو سکے، لیکن کیا ان بحثوں کو، ان لڑائی جھگڑوں کو، ان ڈفرینسز کو نظام میں اور لڑائی جھگڑوں میں چینج کرنا ہے؟ کیا ان کو روڈز کے اوپر لے کے آنا ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اگر فرض کریں کہ یہ سیکٹیرین سینٹیمنٹ جو ہے وہ روڈ پر آئے اور ایکسٹریمسٹ فیکشنز جو ہے وہ روڈ پر آئیں تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اینڈ پہ مرے گا تو مسلمان۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ کفار کو فائدہ ہوگا، طاغوت کو فائدہ ہوگا، وہ جو ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہمیں محکوم رکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلامک سویلائزیشن بنے، نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، نہیں چاہتے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اور خدا کو ایک ماننے والے اور قرآن کو چومنے والے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم کرنے والے یہ ایک ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جس دن یہ کام ہو گیا تو دشمن ہمارے خلاف سازشیں نہیں کر پائے گا۔ بس یہ ڈس یونٹی اور سیکٹیرینزم اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن میں ایک بہت بڑا ہرڈل ہے، جس کے لیے ہمیں پورا سال کام کرنا ہے۔ ہم یوم القدس کی بات کر چکے، اسی طرح ربیع الاول میں ہمارے پاس موقع آتا ہے رسول اللہ کی ولادت کے حوالے سے۔ آپ میں سے جو بھی جوانان وہ انگیج ہو سکیں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ رسول کی محبت شیئر کریں۔ جو تیسرا ہرڈل ہمارے پاس قرار پاتا ہے وہ ہے دشمن کی شناخت نہ ہونا، یا درست دشمن کی شناخت نہ ہونا، اور ہمارے پاس یہ دونوں مشکلات پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایسے سادہ لوح لوگ بھی موجود ہیں، مومنین بھی ہیں ان میں سے بہت سارے، کہ جو اسلام لائے اور وہ عمل کرتے ہیں اسلام کے اوپر، لیکن اپنی سادگی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر ایک سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اور صرف دوسروں سے محبت، دین تو محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دین کے اندر تو ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، تو ہم انسانی بنیادوں پہ ہر ایک کا خیال رکھیں گے، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ ایک آپ کے پاس یہ فیکشن ہے۔ ایک آپ کے پاس فیکشن وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ ہمارے دشمن موجود ہیں، لیکن ان کی دشمن کے حوالے سے تشخیص غلط ہے۔ یہ دو فیکشنز، ان کی صحیح تشخیص دشمن کے حوالے سے کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن میں ایک ایکٹیو کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ دشمن کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اسلامک سویلائزیشن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایسے سویلائزیشن کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ جو اس کا 180 ڈگریز ہے۔
اگر آپ اپنے دشمن کی سازشوں کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دشمن کے حملوں کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دشمن کی پلاننگ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دشمن کی اسٹریٹجی کو نہیں پہچانیں گے، تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بس یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، دشمن کی درست شناخت. یہ نہیں کہ شیعہ سمجھے کہ فلان میرا دشمن ہے، فلان سمجھے کہ شیعہ میرا دشمن ہے. نہیں، ہم اسلام کے انسجام، اسلام کی یونٹی کے قائل ہیں، اور ہم دشمنان اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے کے قائل ہیں. اور ہمیں یہ سبق کس نے دیا؟ ہمیں یہ سبق قرآن اور رسول اور اہل بیت نے دیا. اگر ہم سیرت انبیاء اور ائمہ سے بالخصوص اگر ہم متعارف ہو جائیں تو ہمیں بہت کلیئر سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو کیسے پہچاننا ہے. اگر ہم قرآن کی آیات کو ایک ملاک اور ایک معیار کی حیثیت سے دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں دشمن کو کیسے پہچاننا ہے. اور سب سے بڑھ کے اگر ہم اس وقت زمانے کی حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے نائب امام خامنہئی جو اس وقت امت کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اگر ان کی تشخیص کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا دشمن کون ہے؟ بس دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھیں اور دوسروں کو ہیلپ کریں. جو سادہ لوگ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سارے مومنین ہیں، یعنی ان کی نیت پوری نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، ان تک دشمن کی حرکات اور سکنات شاید نہیں پہنچی، یا ان کی اسلام کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے. ہیلپ کیجئے ان کو، بیٹھیے ان کے ساتھ، محبت سے ڈسکشنز کیجئے. بس دشمن شناسی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی درست دشمن شناسی، تاکہ ہم اس کے مطابق اسلامک سویلائزیشن کے لیے پلان کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو نقطہ ہے وہ نیشنلزم کا ہے، جو کہ ایک بہت حساس نقطہ ہے. یعنی ناٹ اونلی نیشنلزم، ایکسٹریم نیشنلزم، یعنی افراطی جس کو ہم کہتے ہیں. ایک اس قسم کا نیشنلزم کہ جو ایگزیجریٹڈ نیشنلزم ہے. جس طرح اقبال نے کہا کہ یہ جو قومیت ہے یہ بت بن جاتی ہے، اس نیشنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا، اور ہمارے پاس بہت ساری احادیث موجود ہیں اس مطلب کے اوپر، کہ درست ہے کہ ہم اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک اسلامی مملکت ہونے کے عنوان سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نیشنلزم ان اٹ سیلف، عرب ورسز عجم، یہ جو ہمارے پاس ریشل ڈسکریمنیشن ہے، اسی طرح ہمارے پاس ٹرائبل ڈسکریمنیشنز ہیں، ہمارے پاس مختلف گروہ ہیں، ہمارے پاس لسانی لیول پہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ساری جو ہمارے پاس ڈویژنز ہیں، ان کو آپ اگر نیشنلزم کے زمرے میں لے آئیں یا دوسری ڈویژنز بھی اس کے ساتھ جوڑیں، تو جہاں پر اپنی زبان پہ ناز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. اپنے ملک سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. حتیٰ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اقدام کرنا ضروری ہے، بہت سارے کیسز میں واجب ہے. اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر اور لائل اور یہ ہونا واجب ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ لائن کہاں پر ڈرا ہوتی ہے اور کب ہم اس ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم امت مسلمہ کو بھول کے صرف اور صرف اپنی مثلاً برادری کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں، مثلاً اپنے قبائل کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں، مثلاً اپنے شہر کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں، مثلاً اپنے صوبے کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں. یہ سارے تعصب یہ اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن میں ہرڈل ہے. ان تعصبوں سے امت کو نکال کے ہمیں اوپر لے کے آنا پڑے گا. اس اسلامک سویلائزیشن کو میٹیریلائز ہونے کے لیے ہم سب کو ایک امت کے عنوان سے ایک ڈائریکشن میں کام کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ایک ہرڈل ہے وہ ہے مختلف ازمز کی. دیکھیے ہمارے پاس آج کے دور میں اگر آپ ازمز دیکھیں تو بھرمار ہے. ایکسٹریمزم سے لے کے ہمارے پاس سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، جتنے بھی ازم ہیں، یہ ڈیموکریسی وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو فینومینا ہمارے ارد گرد ہیں، یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن کا کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے جوان جب ہم ان کو اسلام کے ماڈلز متعارف نہیں کرواتے تو وہ ان ماڈلز کی طرف لامحالہ متعارف ہو جاتے ہیں. شاید آپ کو تعجب ہو اس چیز کو جان کے، اور شاید یہاں پر کہنا مناسب ہو یا نہ ہو، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم آگاہ رہیں. وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں الحاد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے.
ہمارے بہت سارے مسلمان جوان، اور اس وقت میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا، میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت دین مبین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہوا؟ ہم تو کہتے آ رہے تھے کہ یہ تو بہت الہی دین ہے اور سب کچھ ہے، تو یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدام نہیں کیا، ہم اس کو بات سمجھا نہیں پائے، جبکہ دشمن نے پروپیگنڈوں کے ذریعے جھوٹ سچ کو مکس کر کے اور اسی طرح سے چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کا اس وقت کام بہت تیز کیا ہوا ہے۔ الحاد پاکستان میں بہت تیزی سے، شاید پوری دنیا میں بھی ہو، لیکن پاکستان میں اس وقت اسپیشل ان کا اٹینشن ہے، کیونکہ پاکستان کے جوانوں کا پوٹینشیل ہمارا دشمن بھی جانتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جوان اگر اپنے دین کے غلبے کے لیے سیریس ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں روک سکتی باذن اللہ۔ خداوند متعال کے اذن سے اگر یہ متوجہ ہو گیا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ یہ پاکستانی جوان کا پوٹینشیل ہمارا دشمن جانتا ہے، وہ ریئلائز کرتا ہے، لیکن ہم شاید اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ بس یہ جو سارے ازمز ہیں ہمارے ارد گرد، ان ازمز کو، اور اس پہ علماء کی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علمی طور پہ آ کے ان ازمز کے جواب بھی دے، اور اس طرح کی آئیڈیالوجیز جو کہ باطل آئیڈیالوجیز ہیں، جو کہ صرف اور صرف ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لائی گئی ہیں، ان آئیڈیالوجیز کو پرو ایکٹیولی جواب دے وہ علماء کہ جو اس چیز کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، وہ ریسرچ بھی کریں اور آئیں اور ان مسائل کو انشاءاللہ حل کریں، بالخصوص ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے جوان کہ جو آج انفارچونیٹلی انٹرنیٹ کے اوپر بھی، اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں آنا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی فعال ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی تعلیمات کو لے رہے ہیں اور اس سے ڈیفرنٹ آرگیومنٹس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد خدا نخواستہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بس اس کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے جس پہ کام کرنا پڑے گا۔ آخری ہرڈل جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا آج، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف جائیں گے سافٹ وار کو ٹچ کر کے، وہ ہے ورلڈ فائنینشیل سسٹم اینڈ آور ڈپینڈنسی۔ اس وقت آپ فائنینشیل سسٹم دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو ایک خاص قسم کا فائنینشیل سسٹم از ان پلیس، ٹھیک ہے؟ اس فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجبور ہیں، اس فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وقت جکڑے ہوئے ہیں اپنی مجبوریوں میں کہ ہمیں اگر اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنا ہے تو یہ فائنینشیل سسٹم نے ہمیں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ یہ کرونا کا لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس سے بڑا لاک ڈاؤن جو ہم پہلے احساس نہیں کر رہے تھے شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ، وہ یہ دنیا کا فائنینشیل اور اکنامک سسٹم ہے۔ دیٹ از دا ریئل لاک ڈاؤن جو ہمارے رشد میں مانع ہے۔ اس فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے، اس دنیا کے اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہمارا بہت سارا پوٹینشیل ضائع ہو گیا۔ اس اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہمارا بہت سارا وہ جو امام زمان علیہ السلام کے سولجرز تھے، پوٹینشیل سولجرز تھے، وہ صرف اور صرف اپنے پے چیکس کے چکر میں لگ گئے، وہ صرف اور صرف اپنی کارپوریٹ کی جابز کے چکر میں لگ گئے، وہ صرف اور صرف دن کے 8 اور 10 اور 12 گھنٹے وہ ایسے کاموں میں لگ گئے کہ جس کا امام کے ظہور سے کوئی خاص ربط نہیں تھا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس نے اپنے آپ کو قانع بھی کر لیا کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں اور اپنے خاندان کے خرچے اور اخراجات کو پورا کر رہا ہوں۔ اس اکنامک سسٹم کی وجہ سے یہ سچویشن بنی کہ جہاں پر یہ اپنے ذہن میں ایک نیک کام کر رہا ہے، ایک عمل صالح کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکلی اس کی زیرو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے ان مینی کیسز۔ کس طرف؟ اسلام کے حاکمیت کی طرف، اسلام کے جو نمائندے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام، ان کے ظہور کو اس میں تعجیل کے حوالے سے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس یہ اکنامک سسٹم خود ایک ایشو ہے بہت بڑا کہ جس کو سالو ہونا ضروری ہے، تاکہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں ضروری ہے؟ تاکہ لوگ اپنے اصل ہدف جو ہمارا اپنا تکامل ہے، ہمارا اپنا رشد ہے، ہماری اپنی معنوی ترقی ہے، ہمارا خداوند متعال کے ساتھ متصل ہونا، ہماری وہ ابدی زندگی جس کے لیے ہمیں کام کرنا تھا، اس کے لیے ہم ٹائم بھی نکال سکیں، اس کے لیے ہم انرجیز بھی نکال سکیں۔ لیکن اس کے لیے اگین ایک سویلائزیشن کی چینج کی ضرورت ہے، اینڈ وی آر انشاءاللہ ہیڈڈ ٹورڈز دیٹ چینج۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ صرف ہم ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں اور یہ ہوگا نہیں۔ امام خامنہئی از اے فرم بلیور آف دا فیکٹ کہ یہ سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن از
in the very early stages of its formation. یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں صرف یہ احساس کرنا ہے کہ ہمیں اس کو جوائن کرنا ہے, اس کو سمجھ کے جوائن کرنا ہے کہ ہم کس چیز کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. ہماری پریزنٹیشن کا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے جو ہم آپ سے انشاءاللہ عرض کرنا چاہیں گے وہ ہے جنگ نرم کے حوالے سے. جنگ نرم یعنی سافٹ وار. دیکھیے سافٹ وار کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ ہے کیا, ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس کو اسلامک سویلائزیشن کے اس کا جو کردار ہے, اس کی تشکیل کے اندر اس کا کردار ہے, اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. آپ میں سے جو آشنا ہیں جنگ نرم سے اور سافٹ وار سے, ان کے لیے شاید یہ مطلب ریپیٹیٹیو ہوں, لیکن انشاءاللہ جو لوگ نہیں جانتے کہ جنگ نرم کیا ہے, سافٹ وار کیا ہے, ان کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل اور مینٹل وارفیئر ہے, یعنی ایک ذہنی اور ایک فکری جنگ کا نام ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر اصل میں آپ کا ہدف جو قرار پاتا ہے وہ لوگوں کے مائنڈز ہیں, لوگوں کے جو ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی ہے وہ ہے. سافٹ وار نارملی اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگوں کے لیے ایک انویزیبل چیز ہوتی ہے, یعنی معمولاً اگر آپ ایک جنگ کی حالت میں ہو, وار کی حالت میں ہو, تو وہ ایک ویزیبل فینومینا کا نام ہے کہ آپ کو گولی آتی ہے, بم آتا ہے, مثلاً ایک چیز آتی ہے, جہاز آتا ہے, یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو آنکھ سے. لیکن سافٹ وار اکثر اوقات لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے, وہ جنگ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس میں جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدف کیا ہوتا ہے, ہدف لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے قلب ہوتے ہیں, کہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہن کو مسخر کیا جائے اور لوگوں کے قلوب کو مسخر کیا جائے. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں ہمیں الہی نمائندے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے انبیاء کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب اور ہمارا ذہن وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے, وہ خدا کے ساتھ لو لگا لے. تمام 1,24,000 انبیاء نے اسی چیز کی کوشش کی, 12 امام اسی چیز کی کوشش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو جنگ نرم کے اندر دشمن کے طرف کے اہداف ہیں وہ بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے ذہن کو اور اس کے قلب کو مسخر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس سے کیا حاصل ہوگا ان کو یہ حاصل ہوگا کہ جو ہماری زندگیاں ہیں, جو بھی اس جنگ نرم کا شکار ہو گیا, اس سافٹ وار کا شکار ہو گیا, ان کی زندگیاں دشمنوں کے کنٹرول میں چلی جائیں گی. ہمارا کلچر, ہماری ثقافت دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ہمارا جو سوشل ٹرینڈز ہیں مختلف چیزوں کے بارے سے, ہمارے جو سوچنے کا طریقہ ہے, یہ سب کون ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا؟ دشمن ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا. ہمارے ڈیسیجنز, ہمارے فیصلے. اور اب میں ان سب کی اگر مثالیں دینا شروع ہوں تو ایک بہت لمبی ایک طویل گفتگو ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو نزدیک لاتے رہیں, مثالیں سوچتے رہیں. یعنی ہمارے ڈیسیجن, ہم کن پیرامیٹرز پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو, ایٹ اے انڈیویجول لیول اور ایون ایٹ اے سوشل لیول, سوسائٹی کے لیول پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, یہ معیار کون سیٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے, ہمارے ہاں ذلت کا معیار کیا ہے, ہمارے ہاں کس چیز کو, کس ایجوکیشن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی ایجوکیشن ہے, اور کس ایجوکیشن کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں ہے. سوچیں آپ, ہمارے ہاں کس بچے کو حوزے میں بھیجا جاتا ہے اور کس بچے کو ایک اچھی یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے. سوچیں آپ, یہ ڈیسیجن میکنگ ہم کن پیرامیٹرز پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ چاہتے کیا ہیں جو دشمن اس جنگ کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ورلڈ ویو, ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر وہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے, انڈیویجول لیول پہ بھی اور سوشل لیول پہ بھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سافٹ وار ہے کیا. اب یہ کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا سوچیں ایک دفعہ. میں نے جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, آپ اس کی بیس پہ, اس کی بنیاد پہ سوچئے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا دشمن وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, جو آپ میں سے سوچ رہا ہے, تھوڑا سا آپ اگر اپنے ذہن کو میرے ساتھ چلائیں, سب سے پہلی چیز وہ ہے ہمارا میڈیا. وہ جو ٹیلی ویژن جو ہم نے گھروں میں لگایا ہوا ہے, اور مزے کی بات یہ کہ ہم اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے دیتے ہیں. آپ صبح سے لے کے رات تک انشاءاللہ کہ آپ سب قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے, وہ لوگ کہ جو ترجمے کے ساتھ بھی بالخصوص قرآن کو پڑھتے ہیں, آپ کسی دن ایک چھوٹا سا کام کریں,
قرآن کے کچھ صفحات کو جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں صرف، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ قرآن کو بند کیجئے اور اب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے اور وہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا تھا اس میں جتنے پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہ گئے ہیں اس کے مطابق اس ٹی وی کو ایویلیویٹ کیجئے، اینالائز کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ خداوند متعال قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اور یہ جو ہمارے سامنے ٹی وی پہ ہو رہا ہے یہ اس سے کہاں کہاں کانٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ اس کو، حتیٰ مثلاً جو آپ کے وہاں ٹی وی چینلز پہ پروگرامز آتے ہیں جہاں پر تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور نعت بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، آپ حتیٰ ان پروگرامز کے خد و خال کو ہی اگر ملاحظہ کریں تو یہ کس قسم کا اسلام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جس پہ اکثر ہمارے مومنین بہت خوش ہوتے ہیں کہ کتنی اچھی اس نے نعت پڑھی اور کتنی اچھی اس نے جو ہے وہ منقبت پڑھی، لیکن اگر آپ اس کو نوٹ کریں کہ وہاں پر کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور کن حلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ تضاد نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے، اپنی زندگی میں نوٹ کیجئے کہ آپ کو میڈیا کے تھرو انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا از این انڈاکٹرینیشن ٹول جس کو ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے ہمیں باطل کی طرف انڈاکٹرینیٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے بہت سارا ٹائم لے لیا آپ کا اور بہت ساری باتیں کی بھی، اور میں یہ بالکل بات سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان آرتھوڈاکس لیکچر تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علماء واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں، بہت سارے علماء ان مطالب کو بیان کر رہے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی دعائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے مزید بہت سارے موضوعات ہیں، اخلاقی موضوعات ہیں، معنوی موضوعات ہیں، جن کی تفاصیل آپ تک اچھے بزرگ علماء بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کو ایک موقع سمجھا کہ جہاں پر اتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہم تھوڑا سا ہٹ کے ایک موضوع جس کی طرف شاید بہت زیادہ لوگ متوجہ نہیں ہیں اس کو بیان کریں، اور امید ہے کہ تمدن اسلامی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک رف سا خاکہ بن گیا ہوگا، آپ کے پاس ایک کائنڈ آف ایک بلو پرنٹ آپ کے ذہن میں بن گیا ہو گیا۔ اب اس کے جو گیپس ہیں وہ انشاءاللہ وہ لوگ کہ جو آپ میں سے انٹرسٹڈ ہیں وہ ریسرچ کریں گے، فل کریں گے اور اس کو پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ان کو بتائیے کہ ہم کس گول کی طرف کام کر رہے ہیں، ہمارا ویژن اصل میں ہے کیا۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کہ جو اس وقت الحمدللہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر ناکام ہو چکا ہے، اور آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم پہلے سے زیادہ آمادہ ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ بس اس میں نیکسٹ ہمارے پاس لیولز کیا ہیں اس کے حوالے سے آپ دوسروں کو آگاہ کریں، بالخصوص اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے ان موضوعات کے اوپر ڈسکشنز کریں، اپنے کزنز کے ساتھ ڈسکشنز کریں، اور ان ڈسکشنز کے ذریعے انشاءاللہ آپ نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے اپنے عمل میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم کے ساتھ عمل ہے۔ جب بھی ہم علم کی بات کریں گے عمل کی بات ہوگی ساتھ میں۔ تو ہم نے سافٹ ویئر کی جو بھی آپ سے تھوڑی سی بات شروع کی تھی اس کے اوپر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ تاکہ آپ کو اس سافٹ ویئر کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام خامنئی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں ٹوڈے the impact of media, television and digital arts as well as these massive digital networks of internet and information technology is far greater than firearms, missiles and atomic bombs۔ دیکھیے کہ ایک جنگ سخت جس کے اندر بم یوز ہوتے ہیں، جس کے اندر فائر آرمز یوز ہوتے ہیں، جس کے اندر بموں سے اٹیک کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک اثرات کس کے ہیں؟ آج میڈیا کے ہیں۔ اور یہ کس کی نظر ہے؟ یہ ہم آپ سے عرض نہیں کر رہے ہیں، صرف اس وقت یہ باتیں حوزہ علمیہ کے اندر بہت سارے سینئر علماء کر رہے ہیں، جن میں سے آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ جوادی آملی، جن کی میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ، جو کہ اس وقت تفسیر بھی کر رہے ہیں تفسیر تسنیم کے نام سے، فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے چیپٹر 14 میں ورس نمبر 4 کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ٹھیک ہے، یہ جو ورس ہے کہ we did not send any apostle، ہم نے کسی پیغمبر کو، نبی کو نہیں بھیجا except with the language of his people، اس کے بغیر کہ وہ لوگوں کی زبان میں ان سے بات کرے۔ آیت اللہ جوادی آملی جو کہ مفسر قرآن ہیں، فیلسوف بھی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ٹوڈے
the language of the people is this camera and film. آج لوگوں سے بات کرنے کی, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی جو مسئولیت ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ کس سے ادا ہو سکتی ہے؟ وہ کیمرہ اور فلم سے ہو سکتی ہے. کیونکہ پیغمبران کیا کرتے تھے؟ خداوند متعال کا پیغام پہنچاتے تھے. بس ایسا نہیں ہے کہ ہم جب سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے سینئر علماء اس چیز سے, بلکہ ہم نے یہ سمجھا ہی اپنے سینئر علماء سے ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اہل ایمان کے خلاف لانچ کی گئی ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ میں حضرت آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ there are facts, allow these facts be heard, influence public opinion among the people of the world. Do not let them ignore you. Do not allow important issues of the Muslim world fade into the conspiracy of silence. ٹھیک ہے, کیا فرما رہے ہیں کہ آپ یہ اجازت نہیں دیں اس وقت مین اسٹریم میڈیا کو اور اس وقت جو دنیا کا میڈیا ہے کہ جو اسلامی دنیا کے مسائل ہیں, مسلمانوں کے مسائل ہیں, ان کو خاموشی کے اندر دبا دیا جائے. آپ کا وظیفہ بنتا ہے کہ آپ اجازت نہ دیں. مثلاً مسئلہ فلسطین کو دیکھیے آپ, مثلاً آپ یمن کو دیکھیے. اس وقت یمن کے اوپر کس طرح سے بمباری کی گئی, کس طرح سے اس کے اوپر سعودی جنایت کاروں نے ظلم کیا کہ انسان لرز جائے ایک دفعہ. آپ دیکھیے اس وقت بحرین کا مسئلہ دیکھیے, آپ شیخ زکزکی کا مسئلہ دیکھیے. آپ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کے مسائل اٹھائیں گے تو آپ کو بہت ساری مشکلات. کشمیر کا مسئلہ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جس قسم کے لاک ڈاؤن سے کشمیر کو گزارا گیا اس کرونا سے پہلے, ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے اس کا اپنے گھروں میں بیٹھنے کے بعد. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہے. کشمیری مسلمان ان کے گھروں کے اندر گھس کے نجس کافر فوج کس قسم کی غلاظتیں اور زیادتیاں کرتے آ رہے ہیں جس کے اوپر پورے عالم اسلام خاموش ہے. کیوں؟ یہ ساری خاموشی کو توڑنے کے لیے اس کا ہمارا جواب کیا ہے؟ کون توڑے گا؟ آپ توڑیں گے. ہمارے ویورز, ہماری بات سننے والے جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. آپ سب کے پاس اسمارٹ فونز موجود ہیں, تقریباً سب کے پاس. آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کا پازیٹیو استعمال کیجئے. یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایکسس موجود ہے. اور کوئی بات نہیں اگر آپ کی ایک آئی ڈی ڈیلیٹ بھی کر دیں, آپ دوسری آئی ڈی بنائیے, آپ تیسری آئی ڈی بنائیے. آپ جب تک آپ کی قدرت میں ہے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیے, مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے رہیے. میرے پاس اس وقت سٹیٹمنٹس بہت ساری ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑی سٹیٹمنٹس جو سافٹ ویئر کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. رہبر فرماتے ہیں form an anti-American and anti-Zionism united front of students across the Islamic world in cyberspace. کہ سوشل میڈیا, ٹھیک ہے ہم مین اسٹریم میڈیا پہ ہمارا بہت زیادہ شاید اس وقت تصرف کرنے کی قدرت نہیں ہے ہمارے پاس, شاید ہمارے پاس ٹی وی اسٹیشنز اس طرح سے نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا آپ سب کے پاس ہیں, سائبر اسپیس تک آپ سب کے پاس ایکسیس ہے. آپ کو رہبر کیا فرما رہے ہیں کہ اینٹی امریکن اور اینٹی زائنسٹ یعنی اینٹی اسرائیل فرنٹ کس کو بنانا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو, یعنی آپ جوانوں کو, وہ جو کہ اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جنگ نرم کے اندر آپ آفیسرز آف دا سافٹ ویئر, یہ بھی رہبر کا دیا ہوا لقب ہے, بہت خوبصورت. رہبر فرماتے ہیں یہ لوگ کہ جو سافٹ ویئر کے ایرینا میں ایکٹیو ہیں, دیز آر دا آفیسرز آف دا سافٹ ویئر. یہ افسر ہیں, جنگ نرم کے افسران ہیں. آپ افسر بنیے جنگ نرم کا, لیکن رائٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ جو اسلام ناب محمدی کو سپورٹ کرتی ہو, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو کہ ظالم کو اپوز کرتی ہو, مظلوم کو سپورٹ کرتی ہو, مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہو. آپ کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے, آپ کے پاس فگرز ہونے چاہیے. اسی طرح ہمارے پاس سید حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, فرماتے ہیں کہ the region has been subjected to a multi-phase soft war, which we all must shoulder the responsibility to face it. سوشل میڈیا کے اندر جنگ نرم جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خطے ایک ملک کے لیول پہ ہے, ایک خطے کے لیول پہ ہے. ہمارے اوپر جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہا ہے تھرو میڈیا, اچھا اس کے اندر ہم نے تو سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کیا, مین اسٹریم میڈیا کی طرف کیا, پرنٹ میڈیا,
Print media is another big one. प्रिंट मीडिया में बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी तसानीफ़ लिखी जा रही हैं कि जो इस्लाम के और उस इस्लाम के जो रसूलुल्लाह का इस्लाम है, अहले बैत का इस्लाम है, उसके मुखालफत में काम हो रहा है। इसमें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी एक ड्यूटी बनती है। पूरे खित्ते में इस वक्त आप देखिए कि न्यूज़ के हवाले से न्यूज़ रिपोर्टिंग हमारे पास अगर आप देखें तो अहले बैत के मानने वालों के पास न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत वीक है। वो न्यूज़ के जो हक़ की बात कर सके, जो सच की बात कर सके, ठीक है। आप जिस भी एरिया के अंदर इस सॉफ्ट वॉर में, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आप जिस एरिया में काम कर सकते हैं, मे बी आप एक आर्टिस्ट हैं, मे बी आप एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, आप अपनी जो आपको खुदा ने सलाहियत दी है उसको बरूए कार लाएँ। इस जंग नर्म के अंदर आप लामहला इसका हिस्सा हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस जंग नर्म को जो है वो इग्नोर कर सकें, बिकॉज़ ये सोसाइटीज़ के ऊपर नाफिज की जाती है, ये सोसाइटीज़ को इससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। रहबर मुअज़्ज़म दोबारा फरमाते हैं कि टुडे यूथ्स आर एक्टिव इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस कैन बी अ टूल टू हिट द एनिमीज़ इन देयर फेस, ठीक है। ये एक ऐसा आपके पास टूल है कि जिससे आप दुश्मन को जवाब दे सकते हैं, आप रिटेलिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट एरिना में हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी फ़आलियत को और अपने एक्टिविज़म को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि हमारे पास कितने जवान मौजूद हैं और कितने अच्छी फ़िक्र वाले जवान मौजूद हैं, उनको ये चाहिए कि वो अगर सोशल मीडिया पे और अगर कुल्ली तौर पे इस सॉफ्ट वॉर में वो बेशक बुक्स के थ्रू हो, बुक राइटिंग के थ्रू हो, आर्टिकल राइटिंग के थ्रू हो, रिसर्च के थ्रू हो, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आप अपनी खिदमात को ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो खुदारा नाउ इज़ द टाइम, अपनी जवान नस्ल को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने भाइयों को, अपने अगले आने वाली नस्ल को बचाएं इस सॉफ्ट वॉर के अंदर। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं, टुडे मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन द वॉर बिटवीन पावर्स। आज देखिए दुनिया के अंदर जो पावर शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर मीडिया का कितना बड़ा किरदार है। आप देखिए कि अगर हमें ना पता लगता कि 2006 के अंदर एक जंग हुई जिसके अंदर खुदा ने अहले ईमान को फ़तह बख्शी, 2008 के अंदर एक जंग हुई तवागीत के ख़िलाफ़, इस दुनिया के इस वक्त के फ़िरऔनों के ख़िलाफ़ जो जंग हुई उसके अंदर खुदावंद मुताल ने दोबारा नुसरत दी अहले ईमान को और मोमिनीन को। अगर हमें ना पता लगता तो हमारे हौसले कितने पस्त होते। अगर हमें ना पता लगता कि इस वक्त जो मज़लूम के लिए खड़े होने वाले लोग हैं वो कितनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हमें ना पता लगता तो हम शायद तन्हाई का एहसास करते। ये पता कैसे लगेगा? आज ये काम मीडिया के थ्रू होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए और उन दुरुस्त परसेप्शंस को पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में, बिलखुसूस अहले ईमान के लिए। सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक और जगह पर फरमाया और मैं उसकी हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ जाता हूँ, यूज़ सोशल मीडिया अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर कहा कि आप घर पे बैठकर कुछ भी करें, और ये इन्होंने 2017 में कहा था, लेकिन इट्स मच मोर एप्लीकेबल टुडे, क्योंकि शायद हम यौमुल कुद्स पे मुजाहरे के लिए बाहर ना जा पाए, तो यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट टूल। और इसमें कुछ कैंपेन्स भी लॉन्च हो गई हैं, वो आप इंशाल्लाह इंटरनेट के ऊपर वो जो लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि उन कैंपेन्स के का हिस्सा बने और अपने प्रोटेस्ट को इसराइल के ख़िलाफ़ वो आके गम व गुस्से का इजहार करें आप। इसी तरह से बहुत सारी और स्टेटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कुछ स्टेटमेंट्स इनमें से कोशिश ये करेंगे कि वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दी जाए। एक लास्ट बात सिर्फ मैं करना चाहूँगा और उसके ऊपर हम अपनी बात को तमाम कर देंगे। वो एक सवाल शायद जो आपके जहन में आ रहा हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो है वो पढ़ता हूँ और मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ है, बेशक हौज़े में पढ़ते हैं या बेशक यूनिवर्सिटी में या बेशक कॉलेज में। आपके जहन में आ रहा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे हों कि सोशल मीडिया और सॉफ्ट वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ठीक है, लेकिन मैं तो इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आपको एक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट स्टेटमेंट जो कि नायब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इमाम खामेनी ने दी है, वो ये कि एक्वायरिंग नॉलेज एंड रेवोल्यूशनरी वर्क आर पार्ट ऑफ द वाजिब एक्ट्स फॉर यू, द टू शुड बी परफॉर्म्ड इन पैरेलल।
بس میرا خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ سے بہت واضح ہو جائے گا کہ ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ ہم اپنے لائے عمل کو اور اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں وہ فیوز اور برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تو نے اس میں مضمر رکھی ہیں۔ خداوند متعال ہم تیرے ناچیز بندے ہیں، تیری راہ میں ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں برکات دینا، ہماری معرفت کو بڑھانا، ہمارے علم کو بڑھانا، ہمارے تقوی کو بڑھانا، ہماری امام زمانہ علیہ السلام سے انس کو اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے انس کو بڑھانا، وہ تیرے اختیار میں ہے۔ خداوند متعال ہماری تھوڑی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں زیادہ اجر عطا فرما۔ انشاءاللہ مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں، خداوند متعال ان کی مشکلات کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں حل فرما، اور انشاءاللہ ان کو اہل ایمان میں اور اہل صبر میں شامل فرما۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔